شیکسپیئر، دنیا ایک سٹیج ہے اور ہر انسان اس کا ایک کردار، اور انسان اپنا کردار ادا کر کے سٹیج سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں بے شمار کردار ہمارے گرد چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، اور ہم بھی انہی کرداروں کے ساتھ اپنا کردار ادا کرتے چلے جاتے ہیں، اور کسی پل رک کر نہیں سوچتے کہ ہمارے ساتھ دیگر کردار اپنا رول کیسے ادا کر رہے ہیں۔ انہی چلتے پھرتے کرداروں میں کہیں پھل والا نظر آتا ہے تو کہیں رکشے والا، کہیں ٹریفک سارجنٹ تو کہیں بھیک مانگنے والے بیکاری، اور کہیں اونچی اونچی عمارات تعمیر کرتے ہوئے مزدور، اور کہیں گرین بیلٹوں اور کسی پارک میں مالش کرتے ہوئے مالشی دکھائی دیتے ہیں۔ مالشی کو اگر تاریخ کے آئینے میں دیکھا جائے تو اس کی موجودگی کے شواہد 3000 قبل مسیح چین اور 2500 قبل مسیح مصر کی تہذیب میں ملتے ہیں۔ ہر تہذیب میں مالشی کا اہم کردار رہا ہے، اور اس کی پہنچ غریب غربا مزدور سے لے کر بادشاہ کے دربار تک رہی اور آج بھی ہے۔ دور جدید میں مالش بھی جدت کے ساتھ ساتھ اپنے روایتی انداز کو لے کر آگے بڑھا ہے، اور جدید مساج سینٹر اس کی واضح شکل ہے۔ ہمارا کردار تو وہ مالشیا ہے جو سڑک کنارے گرین بیلٹ پر تکیہ بستر لگائے معمولی معاوضے کے عوض غریب اور مزدور پیشہ لوگوں کی تھکاوٹ دور کرنے کا باعث بنتا ہے۔ مالشی اپنے جادوگر ہاتھوں کی مدد سے جسم کے اعضاء کو کچھ اس طرح سے دباتے ہیں انسان اپنے آپ کو پرسکون اور چست و توانا محسوس کرتا ہے۔ اس بات کی تصدیق ڈاکٹر صاحبان بھی کرتے ہیں کہ انسانی پٹھوں کو دبانے سے وہ نرم ہو جاتے ہیں، جس سے انہیں فوری توانائی میسر ہوتی ہے اور ایک طرح سے وہ پرسکون ہو جاتے ہیں۔ قدیم دور سے جدید دور تک مالش کی اہمیت اپنی جگہ مسلم رہی۔ مالشی کے بقول پیروں اور ہتھیلیوں کو خاص انداز سے دبانے اور اس کی مالش کرنے سے نہ صرف اعصاب کو سکون پہنچایا جاتا ہے بلکہ دیگر امراض کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ ہمارا کردار مالشیا جو کہ شام ہوتی ہی اپنا بستر سجا کر کسی پارک میں یعنی گرین بیلٹ میں آ بیٹھتا ہے اور اپنے گاہکوں کی رات تکتا ہے۔ بعض اوقات تو گاہک زیادہ آ جاتے ہیں اور اکثر اوقات اسے انتظار ہی کرنا پڑتا ہے، اور اسی انتظار میں وہ خود بھی آرام کر لیتا ہے۔ اس کے زیادہ تر گاہک مزدور طبقے پر مشتمل ہوتے ہیں جو وہ بھی اسی کی طرح روزگار کے لیے شہر کی خاک چھانتے پھرتے ہیں، اور شام کو مالشی کے ذریعے اپنی کھوئی ہوئی توانائیاں بحال کرواتے ہیں۔ آجا پیارے پاس ہمارے کاہے گھبرائے۔ مالش کے زمرے میں اس کے پاس مختلف مشروبات کی بوتلوں میں سرسوں اور زیتون کا تیل ہے، اور اکثر بوتلیں خالی نظر آتی ہیں، جبکہ صرف اکا دکا بوتلوں میں تیل رکھا ہے جسے وہ انتہائی کفایت شانی سے استعمال کرتا ہے۔ شاید کبھی کسی گاہک کی فرمائش پر خوشبودار تیل بھی استعمال کیا ہو، ورنہ زیادہ تر سرسوں کے تیل سے کام چل جاتا ہے۔ بقول مالشی تیل سے بڑھ کر تو دبانے کا زیادہ کام ہے۔ ٹریفک کے بے پناہ شور میں ہماری مالشی سے فقط چند منٹ گفتگو ہو سکی۔ آپ کا کیا نام ہے؟ محمد اقبال۔ تو آپ کام یہ کرتے ہیں جو یہیں بھی کرتے ہیں یا کسی اور مقام پر بھی جاتے ہیں؟ نہیں صرف یہی کام کرتے ہیں یا دن میں کوئی اور کام بھی کرتے ہیں؟ نہیں، ہمارا یہ کام دن کے بعد کیا کرتے ہیں؟ باقی بھی دن ہوتا ہے، رات میں کتنے بجے تک رات کو کام کرتے ہیں؟ ساری ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اچھا، دن کے بعد آپ آرام کرتے ہیں۔ مساج جو ہے اس کے جسم کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ فائدہ ہے، کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ بہت فائدہ ہے۔ انسان کی ٹیوننگ ہو جاتی ہے، جیسے گاڑی چلتی ہے نا گرم ہوتی ہے، ویسے نا اس کی ٹیوننگ ہو جاتی ہے، جیسے گاڑی گرم ہوتی ہے ویسے انسان کو بھی نا مہینے میں ایک بار مالش کرانی چاہیے۔ بقول مالشیا مالش دراصل انسانی جسم کے لیے ضروری ہے، اور یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح گاڑی کے لیے ٹیوننگ کا ہونا ضروری ہے۔ ٹیوننگ کے بعد گاڑی کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے،
اور وہ اپنی منزل پر رواں دواں ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح دنیاوی دوڑ میں وقت کا ساتھ دینے کے لیے ضروری ہے کہ جسم و اعصاب کی ٹیوننگ یعنی مالش کی جائے تاکہ وہ بھی روزمرہ کی دوڑ میں کامیابی سے چل سکے۔ جدید تحقیق کے مطابق مالش انسانی اعصاب کے لیے ٹونک کا کام کرتی ہے اور اس کی ترقی یافتہ شکل فزیوتھراپی کی مدد سے بے شمار لا علاج بیماریوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ سر کی مالش سے سر درد کو دور بھگایا جا سکتا ہے کیونکہ بدن درد اور ٹانگوں کے درد کے لیے بھی مالش انتہائی مفید سمجھی جاتی ہے۔ 50 60 70 100 بھی دے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کتنی کو کمائی ہو جاتی ہے تقریباً ایک دن کی؟ ایک دن کو تقریباً ہو جاتی ہے 500-400 روپے بن جاتا ہے۔ مالشی کا روزگار کا بڑا ذریعہ وہ مزدور طبقے کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ سارا دن محنت و مشقت کے بعد اپنے جسم کو سکون دینا چاہتے ہیں اور پھر کل کی مشقت کے لیے خود کو تیار کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا انتہائی واجبی اور معمولی اجرت کے عوض یہ اپنے جادوگر ہاتھوں کی مدد سے اس کے جسم کو دباتے ہیں اور اس کے اعصاب کو آرام دیتے ہیں۔ آجا پیارے پاس ہمارے کاہے گھبرائے کاہے گھبرائے۔ تیل میرا ہے مٹھی جنگ رہے نہ کھٹی، جس کے سر پر ہاتھ پھرا دوں چمکے قسمت اس کی۔ سن 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 ارے بیٹا سن، اس چمپی میں بڑے بڑے گن۔ سن 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 ارے بیٹا سن، اس چمپی میں بڑے بڑے گن۔ لاکھ دکھوں کی ایک دوا ہے کیوں نہ آزمائے، کاہے گھبرائے کاہے گھبرائے۔ سر جو تیرا چکرائے یا دل ڈوبا جائے، آجا پیارے پاس ہمارے کاہے گھبرائے کاہے گھبرائے۔ پیار کا ہو بے جھگڑا یا بزنس کا ہو رگڑا، سب لکڑوں کا بوجھ ہٹے جب پڑے ہاتھ ایک تگڑا۔ سن 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 ارے باب سن، اس چمپی میں بڑے بڑے گن۔ سن 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 ارے باب سن، اس چمپی میں بڑے بڑے گن۔ لاکھ دکھوں کی ایک دوا ہے کیوں نہ آزمائے، کاہے گھبرائے کاہے گھبرائے۔ سر جو تیرا چکرائے یا دل ڈوبا جائے، آجا پیارے پاس ہمارے کاہے گھبرائے کاہے گھبرائے۔ نوکر ہو یا مالک، لیڈر ہو یا پبلک، اپنے آگے کبھی جھکے ہیں کیا راجا کیا سینک۔ نوکر ہو یا مالک، لیڈر ہو یا پبلک، اپنے آگے کبھی جھکے ہیں کیا راجا کیا سینک۔ سن 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 ارے راجا سن، اس چمپی میں بڑے بڑے گن۔ سن 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 ارے راجا سن، اس چمپی میں بڑے بڑے گن۔ لاکھ دکھوں کی ایک دوا ہے کیوں نہ آزمائے، کاہے گھبرائے